پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیل نے غزہ کے 3 مقامات پر حملے کیے ہیں. ایک جہاں امداد تقسیم کی جا رہی تھی فلسطینیوں میں، خان یونس میں، وہاں پر 10 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، اور 2 انروا کے سکولز میں جہاں پر پناہ گزین پناہ لے رہے تھے، وہاں پر اتنی شدید آگ لگی ہے کہ وہاں پر جو بچے رہ رہے تھے، اب انسانوں کی جگہ وہاں پر اب صرف راکھ ہے. اس کے باوجود فلسطین میں غزہ میں عید پھر بھی منائی گئی. آپ دیکھ رہے ہیں الاقصی مسجد میں عید کی نماز پڑھی گئی، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر مسلسل اسرائیلی پولیس اور اسرائیلی دہشت گرد سیٹلرز کے حملے ہو رہے ہوتے ہیں. غزہ میں جہاں پر لوگوں کے گھر تباہ کیے گئے ہیں، اس کے بھی باوجود لوگ اپنے گھروں میں واپس گئے اور کوشش کی کہ تھوڑا سا گھروں کو صاف کیا جائے تاکہ وہ اپنے ہی گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ عید منا سکیں، اپنے ہی کھنڈروں میں عید منا سکیں. گھروں کے ساتھ ساتھ یہ جان کر مجھے بڑی حیرت ہوئی اور بڑی خوشی بھی ہوئی کہ الشفا ہسپتال کو بھی ایک بار پھر تعمیر کیا جا رہا ہے. الشفا ہسپتال کو آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 3 بار اسرائیل نے نشانہ بنایا ہے، لیکن ایک بار پھر وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے سکیفلڈنگ لگا رہی ہے. کون کر رہا ہے؟ کون کر رہے ہیں؟ یہ فلسطینی کر خود ہی کر رہے ہیں. خود ہی کر رہے ہیں، شہری خود ہی فلسطین کے شہری خود ہی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ زمین کے مالک ہیں، یہ نہیں جانے چاہ رہے وہاں سے نا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کوئی نہ کوئی دوبارہ شکل لا رہے ہیں. یقیناً اس پہ دوبارہ حملہ ہوگا، اس کو دوبارہ بنائیں گے، دوبارہ حملہ ہوگا. اور جہاں تک عید کی بات ہے تو بچے، آپ کو پتہ ہے بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، تو بچے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں وہ بھی عید منانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ تھوڑی سی اس ساری بھربریت کے دوران بھی، اس کے بیچ بھی کہیں سے کہیں تھوڑی سی خوشی ان کو مل جائے. لیکن ظاہر ہے کہ خوشی کم ہے، وہاں پر ڈھونڈنا مشکل ہے اس طرح کی چیزیں. یہ اس لڑکی کے گھر پر حملہ ہوا تھا ایک عید کے ایک روز پہلے، اور یہ رو رہی ہے کیونکہ اس نے جو کپڑے لیے تھے عید کے لیے یا اس کے والدین نے ان کو دیے تھے، وہ جل گئے ہیں. زیادہ تر اگر آپ فلسطینیوں کے بیانات سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار دیکھیں، اس عید میں ہمارے پاس کوئی جانور نہیں ہے جن کو ہم قربان کریں، ہم خود ہی قربان ہو رہے ہیں. خالد نبھان کا آپ ان کو دیکھا ہوگا، یہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ ہماری عید، فلسطینیوں کی عید، جب ہم اپنے لاکین سے ملنے جاتے ہیں تو ہم قبرستانوں میں جاتے ہیں. ان کی پوتی شہید ہوئی تھی، ان کی پوتی اور پوتا دونوں شہید ہوئے ہیں. اور عید کی صبح تقریباً تمام فلسطینیوں کے، کیونکہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے جاننے والے، کسی نہ کسی کے گھر والے شہید ہوئے ہیں، ان کی عید قبرستانوں میں ہی گزری ہے. جیسے کہ یہ جو چھوٹا سا بچہ ہے، اگر اس تصویر کو آپ دیکھیں، یہ اپنے بھائی کی شکل کو دھوپ سے بچا رہا ہے. یہ دیکھیں اس نے ہاتھ سامنے رکھے ہوئے ہیں کہ اس کو دھوپ نہ لگے، حالانکہ اس کو یہاں پر دفنانے آئے ہیں. عید کے روز بھی اسرائیل کی بمباری جاری رہی ہے. یہ جو لڑکی ہے یہ البریج کیمپ میں شہید ہوئی تھی. اس کے جو والد صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ میں نے ان کے لیے اس بچی کے لیے نئی جوتے لیے تھے جو یہ اب کبھی نہیں پہن سکے گی. اور یہ ہیں غزہ میں رفیف السیدی، جن کو عیدی ملی اور وہ اپنی عیدی کے ساتھ نوڈلز خریدنے گئی تھیں کیونکہ ان کو نوڈلز کا بہت شوق تھا. اور وہاں پر ایک اسرائیلی ایئر سٹرائک ہوئی اور یہ ننھی سی بچی بھی شہید ہو گئی. لیکن کچھ معجزے بھی دیکھنے کو ملے ہیں ہمیں، اور یہ اگین عید الاضحیٰ کے روز پر ہی فلسطینی بچوں کو ملبے کے نیچے سے زندہ نکالا جا رہا ہے. پتہ نہیں کتنے دنوں یا کتنے ہفتوں کے لیے سے یہ اس کے نیچے پھنسے ہوئے تھے. سیو دا چلڈرن کا کہنا ہے، جو آرگنائزیشن ہے سیو دا چلڈرن، کہ تقریباً 20,000 فلسطینی بچے اس وقت لاپتہ ہیں، جن میں سے 4,000 ملبے کے نیچے ابھی بھی
फंसे हुए हैं, दे आर ट्रैप्ड और दे डेड। अगेन मिरेकल्स की मैं बात कर रहा था, तो आप ये भी देखें कि एक जगह पर एक फ़लस्तीनी ख़ानदान अपना खैमा लगा रही थी और वहाँ पर वो खोदने लगे ताकि वो पोल्स लगाएं ताकि महफूज रहे, और वहाँ पर ज़मीन से पानी निकलने लग गया। और ये ऐसा इलाका है कि यहाँ पर कहीं पानी, दूर दूर मीलों तक आपको पानी नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने एक खड्डा खोदा सिर्फ वहाँ पे पोल लगाने के लिए और वहाँ से पानी मिल गया, तो पूरे कैंप में खुशी से पागल हो रहे हैं। एक और चीज़ देखने को मिली और ये है नुसैरत कैंप में एक मैसेकर हुआ था, और वहाँ पर अपने वालिद साहब अपने एक बेटे को की लाश को, उसका ख्याल है कि वो लाश है, वो उसके साथ रख देते हैं अपनी बेटी के साथ, जब पता लगता है कि वो बच्चा अभी भी ज़िंदा है, और एकदम खुशी की लहर वहाँ पे ये उसको लेके भाग रहा है कि ये अभी सांस ले रहा है, ये ज़िंदा है। तो ये इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं। और आपने कहा था ना कि किस तरह के लोग हैं, तो आप ये देखें कि आपको पता है कि अमेरिकनों ने बड़ी इमदाद भेजी थी ना, वो एयर ड्रॉप किया था जिससे लोग मरे भी हैं, उन पैराशूट्स के अम्ब्रेलाज बना दिए हैं ताकि ये धूप से बच सकें। ये तो चले एक पॉजिटिव यूज़ है अम्ब्रेला का, लेकिन अभी मैं एक और वीडियो देख रहा था, ये इनस साहिबा की है, एक वालिदा हैं जिनके मियाँ और उनकी दोनों बेटियां एक इजरायली एयर स्ट्राइक में शहीद हो गईं, और कहीं से कफन नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने इन्हीं पैराशूट्स से कफन बनाकर उनको इसी तरह ही दफनाया है, एक पूरे ख़ानदान को। तो ये है गाज़ा की सूरत हाल, वही सूरत हाल है जो हम पिछले 8 माह से देख रहे हैं, और कोई इसकी एंड सामने नहीं है। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।